اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، رب کائنات نے انسان کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اور اس اللہ جل شانہ نے انسان کو روئے زمین پر بساتے ہوئے اسے خاندان میں، برادری میں، قبیلے میں، علاقائی اعتبار سے بھی اور خاندانی اعتبار سے بھی تقسیم کیا ہے۔ اور جب انسان کو خاندانی اعتبار سے اور علاقائی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا، تو یہ بات لازمی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ خاندان اور برادریاں، یہ قبیلے، ان کے باہمی طور پر تعلق اور مراسم بہتر ہونے چاہیے، تاکہ محبت، پیار اور الفت کا درس یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تبادلہ کریں، معاشرے میں امن کی فضا ہو، سلامتی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن بہتر ہو، تعلقات اچھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ بہتر ہو۔ اور جب یہ تعلق بہتر ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کیا گیا وہ معاشرہ، اس کی جھلک ہمارے سامنے آتی ہے، جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، تری المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، کہ آپ مسلمانوں کو باہمی طور پر محبت میں، الفت میں، پیار میں اس طرح دیکھیں گے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا باہمی تعلق ایسے ہونا چاہیے۔ فرمایا اذا اشتکا لہ عضو، کہ جسم کا ایک حصہ اگر درد کی شکایت کرتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم درد کے عالم میں ساری رات بیدار رہتا ہے۔ یہ ہے مثال، وہ مثال جو اس برادری کی ہے، اس قبیلے کی ہے، اس معاشرے کی ہے، اس سوسائٹی کی ہے، جو سوسائٹی حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو سینچا تھا، جس کی تربیت کی تھی، یہ ان کا تعلق آپس میں اس طرح کا ہوتا تھا۔ اور یہ وہ باہمی محبت کا تعلق ہے کہ آج اس تعلق کو ہماری برادریوں میں، ہمارے قبیلوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں باہمی طور پر اس محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ رشتہ داریوں کے ملاپ کے جو فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کس طرح پھر آئیں گے، اور اس کو ملانے کی اہمیت کیا ہے۔ عربی زبان میں یہ رشتہ داریوں کو ملانے کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے صلۃ الرحم کہتے ہیں۔ یہ لفظ صلۃ الرحم یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک ہے لفظ صلہ اور دوسرا ہے رحم۔ عربی زبان میں صلہ کی مقاییس اللغہ، جو جوہری کی لغت ہے عربی زبان کی، اس میں تعریف یہ ہے ای وصل الشیء الی شیء حتی یعلقہ، کہ کسی چیز کو باہمی طور پہ اس طرح ملا دینا کہ کوئی چیز دوسرے کے ساتھ چمٹ جائے، اس کو کہتے ہیں وصل۔ یہ دو ہاتھ آپس میں مل گئے، اس کو وصل کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر
دوسرا لفظ رحم، لغت میں اس کی تعریف یہ ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں، التی تدل علی الرق والشفقہ والرحمہ، یہ لفظ باہمی طور پر محبت، شفقت اور پیار پر دلالت کرتا ہے۔ گویا آپس میں ایسا ملنا کہ جس ملنے میں پیار ہو، جس ملنے میں شفقت ہو، جس ملنے میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت پروان چڑھے، اس کو صلۃ الرحم کہتے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے شارح ہیں، انہوں نے اس صلۃ الرحم کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں الاحسان الی الاقارب علی حسب حال الواصل والموصول، یہ باہمی محبت کا ایسا تعلق ہے، ہی الاحسان الی الاقارب، جو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، فتارۃ تکون بالخدمہ، یہ محبت کا تعلق بسا اوقات آپ کسی کی خدمت کر کے کرتے ہیں، بسا اوقات آپ کسی پر احسان کر کے کرتے ہیں، بسا اوقات کسی کی مالی معاونت کر کے آپ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ سارا وہ محبت کا ثبوت ہے کہ اگر آپ اپنے خاندان میں یہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں کر رہے تو میرے بھائیوں، اپنے رویوں پہ غور کرتے ہوئے، اس باہمی محبت کو فروغ دیتے ہوئے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلق داروں میں، اپنے اعزاء و اقرباء میں، وہ قریبی ہوں، وہ دور کے ہوں، وہ جیسے بھی ہوں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، رشتہ داری ہے، دور کی ہے، قریب کی ہے، یہ محبت، یہ پیار ان کے ساتھ میرے بھائیوں بانٹیں گے تو معاشرہ محبت اور امن کا درس دے گا۔ بصورت دیگر ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی رہے گی، ایک دوسرے کے خلاف حسد رہے گا، ایک دوسرے کے خلاف بغض رہے گا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات رہیں گے، کوئی شخص دوسرے کو ملنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ بدترین پکچر ہے، وہ تصویر ہے معاشرے کی، جس کو چھوڑ کر محبت کی طرف آنا ہے، محبت کی طرف آنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس رشتے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ رعد کی آیت سنیے کہ رب کائنات نے اس رشتے کی اہمیت کو کیا بیان کی ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ رب العالمین نے اہل عقل اور دانش لوگ، فہم و فراست والے لوگ، جو عقل و دانش کے مالک ہیں، قرآن میں ان کی صفت یوں بیان کی ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ یہ وہ اچھے لوگ ہیں، یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، یہ اس تعلق کو نبھاتے ہیں، ملاتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ ملانے کا حکم دیا ہے اپنے قبیلے کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنی رشتہ داریوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے قبائل کو باہمی طور پر ملانے کا حکم دیا ہے۔ یہ ملانے کا درس ہی میرے بھائیوں آپ سنتے جائیے، یہ سورہ رعد کی آیت تھی جو آپ نے سنی ہے۔ اب دوسری آیت سنیے کہ رب کائنات نے ان لوگوں کی صفت بیان کی ہے جو قطع تعلقی کرتے ہیں۔ اب جو قطع تعلقی کرتے ہیں ان کی بھی ظاہری بات ہے یہ بدترین صفت ہے، تو رب کائنات نے قرآن کریم میں ان کی اس بری صفت کا تذکرہ کیا ہے سورہ بقرہ کی 27 نمبر آیت میں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔
اہل عقل، اہل دانش وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان تعلقات کو نبھاتے ہیں، ملاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو گناہ گار لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں، دوسری بدترین صفت ہے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن قرابت داریوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں۔ آپ کو خاندان میں کئی لوگ ایسے نظر آ جائیں گے، اور چھوڑو پرے ہم نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، ہم نہیں ملتے اس سے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نسبتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی آپ اس کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ اگر وہ آپ کا بھائی ہے، آپ اپنے بھائی سے رشتہ کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ آپ کی بہن ہے، آپ اس سے رشتہ قطع تعلقی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کی بہن ہی رہے گی۔ باپ اور بیٹے کا تعلق منقطع نہیں ہو سکتا، بیٹے کی باپ کے ساتھ نسبت منقطع نہیں ہو سکتی۔ بیٹا باپ کو نعوذ باللہ سب سے بدترین گناہ قتل بھی کر بیٹھے، جب بھی والد کے خانے میں نام لکھنا پڑے گا اسی مقتول والد کا ہی لکھنا پڑے گا۔ یہ کیسے نسبتیں منقطع ہو جاتی ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ رشتے نبھانے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو نبھانے کے لیے میں نے بات کی مالی خدمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس مالی خدمت کے حوالے سے سورہ بقرہ کی 177 آیت میں بتاتے ہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ نیکی کا عمل یہ ہے اللہ کی محبت پہ مال خرچ کریں، اللہ کی محبت پہ، دنیاوی محبت پہ نہیں۔ یہ مال خرچ کریں اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ مال خرچ کرنے کی بھی باری آئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا نام لیا کہ تعلق نبھانا ہے، رشتہ داریاں نبھانی ہیں، تعلق کو قائم کرنا ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اس سے بے رخی اختیار بھی کر لیں، اس کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں سب سے اہم تعلق والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کی تخلیق کا باعث وہی بنتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا جو درجہ رکھا ہے، اپنی عبادت کے بعد احسان کا درجہ رکھا ہے، وہ والدین کا رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے عبادت صرف اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرنی، حسن سلوک کرنا ہے۔ دنیا میں آپ کی تخلیق کا باعث وہ بنتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خدائی حق کے بعد دنیا میں سب سے اولین حق رکھا ہے تو والدین کا رکھا ہے کہ قرابت داری کا سب سے اولین مستحق آپ کے والدین ہوتے ہیں۔ اب انسان دنیا میں بڑھ جاتا ہے، کسی اچھی جگہ پہ مالی لحاظ سے پہنچ جاتا ہے، اور جب اچھا عہدہ لے لیتا ہے، اچھی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، اچھا کاروبار سنبھال لیتا ہے، تو دنیا میں یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے میرے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کے والدین اگر آپ کو چاہتے آپ کو ورکشاپ پہ لگا کے آپ سے کام بھی کروا سکتے تھے۔ آپ کو اس وقت کوئی عقل، ہوش، فہم نہیں تھا۔ یہ آپ کے والدین کا احسان ہے کہ اس والد نے آپ کو پڑھنے پہ لگا دیا، اچھی جگہ پہ لگا دیا، آپ پڑھ کر اچھے ادارے کسی میں چلے گئے، آپ کو اپنی دکان پہ اپنا وارث بنایا ہے۔ یہی والد چاہتا تو آپ کو کسی ورکشاپ میں تیل نکالنے کے لیے گندے ہاتھ اور گندے کپڑوں کے ساتھ ملبوس کر سکتا تھا، لیکن باپ نے آپ کو نہیں کیا، کہا نہیں
یہ عزت والا پیشہ نہیں ہے، میں اپنے ساتھ اس کو اپنی دکان پہ اپنے برابر عزت دلانا چاہتا ہوں، یہ والد کا کتنا بڑا احسان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آپ کو اولادیں شکایت کرتی ملیں گی کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اس والد نے آپ کو سب سے پہلے بچپن میں دین کی تعلیم دلا دی، آپ کو رب کی پہچان ہو گئی، آپ کو مسجد میں آنا سکھا دیا، آپ کو نمازی بنا دیا، آپ کے ساتھ اتنا بڑا احسان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کل ولد یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، آپ کو مسلمان بنا کے رکھا ہے، اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس رشتے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو پروموٹ کریں، محبت کا پیغام اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جا کے جوڑنے کی کوشش کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ میرے بھائیوں یہ احادیث کیلکولیٹ کرتے جائیں، اہمیت آپ کے سامنے واضح ہوتی جائے گی۔ فرمایا احفظوا انسابکم، اپنے نسب ناموں کی حفاظت کرو، اپنے خاندانی تعلقات کی، نسب ناموں کی، نسبتوں کی، رشتوں کی حفاظت کرو۔ تصلوا ارحامکم، اس بنا پہ اپنے رشتوں کو ملاؤ۔ آپ نے مثال دی فإنه لا بعد بالرحم اذا قربت وإن كانت قريبة ولا قرب بها اذا بعدت ولا قرب بها اذا بعدت وإن كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها۔ فرمایا یہ رشتہ داری کی مثال ایسے ہے، میرے بھائیوں ہم سب تعلقات والے ہیں، برادریوں والے ہیں، قبائل والے ہیں، اپنے تعلقات پہ غور کریں، اپنی فیملیوں میں، قبیلوں میں، برادریوں میں کن کن کو ہم نے لیفٹ اوور کیا ہوا ہے، کن کو اپنی لسٹ سے نکالا ہوا ہے کہ ہم نہیں ان سے بولتے، ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کا نا بڑا عجیب و غریب سا تعلق ہے، آپ اچھے عہدے پہ ہوں گے نا، اچھے عہدے پہ آپ کے پاس مال و متاع اچھا ہو، تو کوئی آپ کا 10ویں جگہ پہ بھی رشتہ دار ہوگا نا، وہ آپ سے نسبت کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں یہ بھی ساڈا رشتہ دار ہے، بندہ ساڈا رشتہ دار انہوں پاویں پتہ ہی نہ ہوئے، وہ کہے گا یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، جب دنیا داری غالب آتی ہے نا کسی پر، آپ کے پاس مال نہیں ہے، دنیا کے وسائل نہیں ہیں، تو اچھے بھلے رشتہ دار جن سے آپ کا شاید خونی تعلق بھی ہو، وہ آپ سے ایسا رخ موڑتے ہیں جیسے انہوں نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ آپ ان سے ملنے کی کوشش بھی کریں گے، وہ آپ سے رخ موڑ لیں گے کہ نہیں ہے ساڈا کوئی دوروں ہی لگتا ہے۔ اور نعوذ باللہ آپ کو ایسے دنیا میں بدترین لوگ بھی نظر آئیں گے کہ اچھے عہدے پہ بچہ پہنچ گیا، باپ بیچارہ دیہاتی کلچر کا آدمی ہے، اس کو مینرز آفیسز کے، سرکاری دفاتر کے یا اچھے عہدوں کے، اچھی کمپنیز کے نہیں ہیں، اس کو نہیں پتہ سوٹڈ بوٹڈ بن کر اندر بغض رکھ کے کیسے بیٹھتے ہیں، وہ سیدھا سادہ آدمی ہے، سیدھی محبت کرنے والا۔ باپ آیا ہوتا ہے، دنیا میں ایسے بدترین بچے بھی موجود ہیں کہ باپ ملنے کے لیے آیا ہے، ماں ملنے کے لیے آئی ہے، اور بچہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ میرا ماں اور باپ ہے، کہتا ہے مائی بابا کوئی آئے نے انہوں نے بٹھا کے چاہ پانی پیو، میں جو مصروف ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا بدترین بچہ اس عہدے پہ پہنچ گیا ان والدین کی محنت کی وجہ سے، لیکن اب ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہا ہے، ایسی پھر عبرتیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہی بچہ بعد میں در بدر کی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، لیکن اس کو کبھی بھی زندگی کا سکون اور راحت نصیب نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں، ان کو احساس دلائیں ان رشتہ داریوں کی اہمیت کے حوالے سے، رشتہ داریوں کی حساسیت کے حوالے سے، اور ان رشتہ داریوں کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے کہ یہ رشتے کتنے حساس ہوتے ہیں، ان کو ملانا چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس حدیث میں، فرمایا لا قرب بها اذا بعدت، اگر رشتہ داری کے دل آپس میں ملے ہوئے نا، رشتوں کے آپس میں، تو آپ کو ایک کو مشرق میں بٹھا دیں، ایک کو مغرب میں بٹھا دیں،
اگر دل ملے ہوئے ہیں نا تو یہ محبتیں قائم رہتی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. لیکن انسان کی فطرت کیسی ہے؟ کیفیت یہ ہے، فرمایا کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا دل ملا نہیں ہوا، دل نہیں ملا، آپ کسی کو ساتھ بھی جوڑ کے بٹھا دیں ایک دوسرے سے ملنا بھی گوارا نہیں کریں گے، سلام لینا گوارا نہیں کریں گے. آپ نے اسی لیے فرمایا کہ کل رحم آتیۃ یوم القیامۃ امام صاحبہا، یہ ہر رشتہ داری قیامت کے روز اپنے صاحب کے سامنے آئے گی اور اللہ رب العالمین سے کہے گی اللہ اس نے مجھے ملایا تھا، تو بھی اپنا تعلق ملا لے. گواہی دے گی، اگر کاٹا ہوا آپ کے خلاف گواہی جائے گی تو میرے بھائیوں اگر وہاں پہ گواہی کٹنے کی مل گئی، تعلق کس سے نبھاتے پھریں گے محشر کے میدان میں. اللہ کریم ہمارے رشتے نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے عزیز بھائیوں ایک کمی ہے آپ ساتھیوں میں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی لیتا ہوں، آپ درود نہیں پڑھتے، آپ درود نہیں پڑھتے. بہت چند لوگ ہیں درود پڑھتے ہیں، جاگ کے بیٹھا کریں، درود پڑھیں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ کے مطابق آپ نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشر مرات، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں فرماتا. وحط عنہ عشر سیئات، اللہ اسے 10 خطائیں دور کر دیتا ہے. ورفع له 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے. تو آپ پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جاگ کے بیٹھیں تاکہ آپ کو یہ سبق بھی یاد ہو جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، یہ رشتوں کو ملانا اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے. علامہ حیثمی اس کو مجمع الزوائد میں حدیث کو نقل کرتے ہیں. عمر بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قدمت مکہ فی اول ما بعث، میں ابتدائی دنوں میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ابتدائی دنوں میں، جب آپ نے ابھی نبوت کا نیا نیا دعویٰ کیا تھا. آپ بیت اللہ کے پاس بیٹھے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں. میں نے آپ کو پوچھا کہ ما انت، آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں. میں نے پوچھا من نبی، نبی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی رسول اللہ، نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. میں نے پوچھا بما ارسلک، اگر نبی اللہ کے رسول ہوتے ہیں تو بتائیے اللہ کا پیغام لاتے ہیں. بما ارسلک اللہ، اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ارسلنی اللہ، مجھے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا ہے. بِأَن يُعْبَدَ اللَّهُ، پہلا مقصد آپ کی بعثت کا بِأَن يُعْبَدَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. وَتُكْسَرَ الْأَوْثَانُ، بتوں کو توڑ دیا جائے. مجھے اللہ نے یہ مشن دے کے بھیجا ہے. وَتُوصَلَ الْأَرْحَامُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، اور رشتہ داریوں کو باہمی محبت سے ملا دیا جائے. مجھے اللہ رب العالمین نے یہ مقصد دے کے بھیجا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے یہ مقصد دے کر بھیجا ہے تو ہمیں اپنے تئیں اس بات کو اہمیت دینی چاہیے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو کیسے ملانا ہے. اتنی اہمیت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5987 نمبر. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب آپ اس رشتے کی اہمیت کیوں مد نظر رکھے جن کو ہم آرام سے اڑا دیتے ہیں. وہ ہے رشتے دار، وہ انہوں آپا کی سمجھتے ہیں، وہ ہے عیدی کی حیثیت ہے ساڑھے نزدیک. تو آپ صرف یہ تصور کریں ہماری اپنی کیا حیثیت ہے. یہ حیثیت ہے، حیثیت یہ ہے کہ انسان کو ذرا سا خون بلاک ہو جائے نا ہارٹ کا تو اسی وقت ڈھہ جاتا ہے. یہ حیثیت ہے. حیثیت یہ ہے کہ جو پیدائش کا طریقہ اللہ نے انبیاء کا، اولیاء کا، صلحاء کا
نیک سے نیک تر دنیا میں آدمی ہو، بد سے بدتر ہو، اللہ نے ہمارا بھی وہی طریقہ رکھا ہے. یہ حیثیت ہے ہماری. کیا حیثیت ہے ہماری؟ ہم جو لوگوں کو آرام سے ایسے ہاتھ مار کے کہہ دیتے وہ دی کیڑی حیثیت والی ہے، وہ کو بندہ کی ہوں. اگر یہ کہتے کہتے ہماری کوئی نس بند ہو جائے، ہمارے دل کی کوئی وین بند ہو جائے، بلاک ہو جائے، ہمارے اس کے بعد سانس ہی نہ نکلیں، کیا کرتے ہم نکلیں گے؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ کہ ہم قطع تعلق ہی کرتے ہیں. اللہ تیری مخلوق کو حقیر سمجھتے آئے ہیں؟ کیا سمجھ کے آئے ہیں ہم؟ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، سبق لے کے جائیے کہ آپ نے رشتوں کو ملانا ہے، کاٹنا نہیں. آپ کسی سے میرے بھائیوں کم تعلق رکھنا چاہتے ہیں، مل کم لے، قطع تعلق ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نہ اس کے گھر روزانہ جائیں، ہفتے بعد رکھ لیں، مہینے بعد رکھ لیں، لیکن قطع تعلق ہی کرنا تو میرے بھائیوں فاسقین کا کام ہے. آپ نے آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 27 نمبر سنی ہے. اللہ کریم ہمیں ان فاسقین میں شامل ہونے سے بچائے. تو میرے بھائیوں حدیث سنیے. فرمایا ان الرحم شجرۃ متمسکۃ بالعرش، یہ رحم کا رشتہ اللہ کے عرش کے ساتھ ملا ہے. ایسے ملا ہے جس طرح درخت کے تنے کے ساتھ، سٹیم آف دا ٹری کے ساتھ ایک برانچ درخت کی ملی ہوتی ہے نا، درخت کی شاخ تنے کے ساتھ ملی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ رحم کا رشتہ بھی اسی طرح رکھا. فرمایا تکلموا بلسان ضلق، اللہ نے اسے بڑی فصیح و بلیغ زبان عطا کی. کہاں پر؟ عرش معلیٰ کے، اللہ کے عرش کے ساتھ. صحیح بخاری کی حدیث. وہاں پہ یہ رشتہ داری ہمارے لیے دعا کرتی ہے، اللہم صل من وصلنی، اللہ تو اس سے اپنا تعلق ملا جو مجھے ملاتا ہے. واقطع من قطعنی، اللہ تو اس سے اپنا تعلق کاٹ لے جو مجھے کاٹتا ہے. اب یہ ہمارے رشتے نے دعا کر لی کہاں پہ؟ عرش کے پاس. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انا الرحمن انا الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. وَإِنِّي شَقَقْتُ الرَّحِمَ مِنْ اسْمِي، اور میں نے اے صِلَةُ الرحیم تجھے اپنے نام رحمان اور رحیم سے پیدا کیا. مَن وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، میں تیرے ساتھ رب رحمان ہونے کے ناطے وعدہ کرتا ہوں جو تجھے ملائے گا میں رب العالمین اس سے اپنا تعلق ملاؤں گا. وَأَقْطَعْ مَنْ قَطَعَكِ، اور جو تجھے کاٹے گا، یعنی تجھ رشتے کو کاٹے گا، اپنا تعلق نہیں ملائے گا، میں اللہ رب العالمین بھی اس سے اپنا قطع تعلق ہی کر لوں گا. اگر رب قطع تعلق ہی کر لے، میدان محشر میں جا کے کس سے رحمت کی امید لگائیں گے؟ سوچئے. دوسری حدیث اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے 5988 نمبر. یہ اکٹھی 3-4 احادیث ہیں. پہلی 87 نمبر آپ نے سنی، اب یہ 88 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، میرے اللہ رب العالمین نے جب کائنات کو تخلیق کر لیا، حتی اذا فرغ من خلقہ، اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق سے فارغ ہو گئے، آسمان و زمین بنا لیا. قامت الرحم، یہ رحم کا رشتہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا. ھذا مقام العید بک من القطیعہ، اے اللہ یہ بہترین موقع ہے تجھے قطع رحمی سے یہاں پہ پناہ مانگی جائے. میرا رب فرماتا ہے کہ اے صلۃ الرحم یاد رکھنا، اما ترضین، کیا اس بات پہ تو راضی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ رشتہ داری کو مخاطب ہو کے کہتے، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ میں اللہ اس سے ہی اپنا تعلق نبھاؤں گا جو تجھے ملائے گا، اور میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اپنا تعلق اس سے کاٹ دوں گا جو تجھے کاٹتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ محمد کی آیات پڑھی. فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. یاد رکھنا کہ ان قریب اللہ تمہیں جب والی بنا دے گا، کوئی مال و متاع دولت تمہارے پاس آ جائے گی، زندگی کی فیسلٹیز آ جائیں گی،
گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے آ جائیں گے، کاروبار اچھے لگ جائیں گے، ملنے لگ جائیں گی، آپ کو اختیارات مل جائیں گے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم اپنے اس اختیار کے زوم میں آ کر، اس گھمنڈ میں آ کر اپنی قطع تعلقیاں کرنا شروع کر دو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بدترین لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی۔ فَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا، نہ کانوں سے ہدایت کی بات سنتے ہیں، نہ آنکھوں سے ہدایت کی بات کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کریم اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ یہ جب مال و دولت آتی ہے، اختیار آتا ہے، عہدہ آتا ہے، دنیا کی ریل پیل ہوتی ہے، پروٹوکول لگتا ہے، تو انسان کا دماغ بھی اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے اونچا ہوتا جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے یہ میرے رشتہ دار ہیں، اس کے ذہن سے باتیں صرف نظر ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہماری نوجوان نسل بھی کیا، نوجوان نسل تو بدنام ہو گئی ہے، بڑے کون سا ہٹ رہے ہیں، 60 سال کے لوگ، کوئی رشتہ داریوں کو ملانے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہے نا، سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کہتے ہیں سماج کے میڈیا کو، سماجی رابطہ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں مضبوط خاندانی نظام دیا ہے، آپ توجہ سے میری بات سنیں، مضبوط خاندانی نظام دیا ہے، جس میں ماں کا رشتہ بھی ہے، جس میں بھائی کا رشتہ بھی ہے، بہن کا رشتہ بھی ہے، بیٹی کا رشتہ بھی ہے، بیٹے کا رشتہ بھی ہے۔ آپ کو اللہ نے اتنے مقدس رشتے دیے، اس میں ماموں کا رشتہ بھی ہے، خالہ کا رشتہ بھی ہے، چچا کا رشتہ بھی ہے، تایا کا رشتہ بھی ہے۔ ہم نے سماجی رابطہ ان سے سیکھ لیا ہے جن میں ان رشتوں کا پاس ہی نہیں ہے۔ پہلے تو وہاں پہ کچھ ممالک میں ایک سے زائد پیدائش کی اجازت نہیں ہے، نہ کسی بہن کا بھائی ہے، اگر بھائی ہے تو اس کی بہن نہیں ہے۔ جب یہ رشتے آگے چلتے ہیں، نہ کوئی ماموں ہوتا ہے، نہ کوئی چاچا ہوتا ہے، نہ کوئی تایا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پیدائش ایک کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ پیدائش ہوگی تو کسی کا بھائی بنے گا۔ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں اپنے ان رشتوں کے تقدس کو نہ سمجھا ہے، نہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے سماج کے ساتھ رابطہ الیکٹرانکلی کرنا شروع کیا، سماج کے ساتھ، کہ آپ ایسے اپلیکیشنز بنائیں، اس میں فیس بک آ گئی، انسٹاگرام آ گیا، اسنیپ چیٹ آ گئی، اور کیا کچھ ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ چیزیں پتہ ہیں، کہ آپ کا رابطہ اس پہ بحال رہتا ہے۔ وہ رشتے گئے اب تقدس والے، کہ ایک کے گھر میں فوتگی ہو گئی، آپ جائیں اس کے گھر میں تعزیت کریں اور اس کو وہ دعا دیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى۔ گئے رشتے بھاڑ میں گئے، اب وہ فیس بک پہ کھولتے ہیں، وہ انا للہ بنا بنایا اٹھاتے ہیں، وہاں پہ سٹکر پیسٹ کرتے ہیں، چلیں تعزیت ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے ہاں یہ رشتے نہیں ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کوئی آپ تو مقدس رشتوں والے ہیں، آپ کے ہاں چچاؤں کا رشتہ بھی ہے، تایوں کا رشتہ بھی ہے، ماموں کا رشتہ بھی ہے، خالہ کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے، بیٹے کا بھی ہے، بیٹی کا بھی ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں رشتہ ہے۔ یہ مل کر خاندان اور فیملیاں بنتی ہیں۔ جن میں یہ فیملیاں نہیں بنی، وہ بنانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے اپنے سارے تعلق الیکٹرانکلی شروع کر دیے، کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس، اپلیکیشنز بنا لی، اور ہمارا آج کا مسلمان اپنے ان رشتوں کے تقدس کو بھول کر وہ ان رشتوں پہ چل پڑا ہے کہ میں بھی اپنے رشتے انہی پہ بحال رکھتا ہوں۔ آئیے میرے بھائیوں، بھولا ہوا بھٹکا ہوا بندہ آئے اور اپنے ان رشتوں کو آ کے خاندانی اعتبار سے فزیکلی بحال کرے، اپنا جسم وجود لے کر جائیں، اپنی بیوی کو لے کر جائیں دوسروں کے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں میل ملاپ اپنا بحال کریں، ان کو اپنے گھر میں بلائیں، میل ملاپ بحال ہو۔ یہ میرے بھائیوں، ہم نے کیا سمجھ لیا اس کو؟ آپ اس رشتے کے تقدس کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتے کو ملانے آئے تھے۔ آپ مسلمان کے دکھ اور درد میں شریک کیسے ہوں گے؟ شریک اس وقت ہوں گے جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے۔ آپ آن لائن اس کے ساتھ بیٹھ کر کیسی تعزیت کریں گے، کیسی تیمارداری کریں گے؟ یہ میرے بھائیوں،
یہ ہمارے ان مقدس رشتوں پہ ایک بہت بڑا حملہ ہے جس کو ہماری مسلمان قوم سمجھنے سے قاصر۔ آپ اس کے مثبت استعمالات کریں، ہم کون سا روکتے ہیں اس کو۔ آپ اس پہ کوئی ویڈیو بھیجیں، کوئی پیغام بھیجیں جس کو لوگ پڑھ کے دین کی طرف آئیں، وہ کام کریں آپ، لیکن اپنے اصل جو فزیکل رشتے ہیں نا ان کو تباہ نہ ہونے دیں، اپنے خاندانوں کی طرف آ کے ان کو بھی بحال کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، 3-4 احادیث آپ اور سنیں، اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان صدقہ دینا چاہتا ہے، خیرات دینی چاہتا ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی کس کو دیں؟ سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم اثنتان۔ آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، آپ ایک مسکین پہ صدقہ کریں گے نا، عام مسکین پہ، ضرورت مند پہ، آپ کو ایک سنگل نیکی ملے گی، ایک اجر ملے گا۔ وعلی ذی الرحم، آپ یہی ضرورت مند اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کو 2 اجر ملے گا۔ صدقۃن، ایک صدقے کا اجر ملے گا، ایک رشتہ داری کو پاس کرنے کا اجر ملے گا، آپ نے اس کی پاسداری کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس رشتے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں انسان آیا ہے نا جی، اب اس کی ایک خواہش لمبی زندگی جی لے، لمبی زندگی۔ کتنی زندگی؟ خیر اس کو بھی نہیں پتا کتنی زندگی، وہ کہتا ہے بس مجھے اس دنیا سے اب جانا نہیں چاہیے، میں اس دنیا میں ہی رہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ تربیت یوں فرمائی، فرمایا من سرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرمایا من سرہ، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، یہ انسان کی خواہش ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں غور کریں اس حدیث پہ، رزق میں فراوانی کون نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے میری جیب میں پیسوں سے بھری ہوں، جیبوں میں نہیں، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہوں، دنیا کی ہر سہولت میرے پاس ہو، اچھی گاڑی بھی ہو، اچھی رہائش بھی ہو، اچھا کاروبار بھی ہو، بڑی جناب میری اچھی زندگی ہو، فیسلٹیز لگژریز سے بھرپور زندگی میری۔ اس کا طریقہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، لمبی عمر وہ جینا چاہتا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار عمر تو لکھی گئی ہے تو ان کرنے کی فائدہ میں، جو کام آپ نے 100 سال کی عمر میں کرنے ہوں گے اللہ آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں، آپ 60 سال کی عمر میں وہ کر جائیں، عمر میں برکت پڑ جائے گی۔ فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتوں کو ملانا شروع کر دیں۔ اللہ کریم آپ کو دونوں فوائد عطا فرما دے گا، آپ کی عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، عمر بھی بڑھ جائے گی، اور آپ کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرما دیں گے۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں، اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مجمع الزوائد کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا ہے کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، کہ اس کی عمر بڑھ جائے، وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے، اور تیسرا بڑا فائدہ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اس سے بری گندی موت کو دور کر دیا جائے۔ انسان خودکشی کر بیٹھتا ہے، آپ نے کتنے کیس ایسے دیکھے، لین دین کے مسائل ہوتے ہیں، بندہ خودکشی کر لیتا ہے، حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندی موت سے بچنا چاہتے ہو، بری موت سے بچنا چاہتے ہو، ایک ہی حل ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتوں کو ملانا شروع کر دو۔ آپ کو 100 اچھے مشورے دینے والے آ جائیں گے جو آپ کو اچھا مشورہ دے کے آپ کے غلط فیصلے سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ ہے سماجی رشتوں کا تقدس، یہ ہے رشتہ داروں کی، اگر آپ تقدس کو بحال رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر یہ برکت پڑا کرتی ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں،
بخاری شریف کی حدیث ہے 5991 نمبر. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کو بیان کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بات ہمیں سمجھائی جو ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے. ہمارے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں. فرمایا لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها. صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی، رشتوں کو ملانا یہ نہیں ہوتا کہ آپ عدلے کا بدلہ کسی کو دے دیں. عدلے کا بدلہ کیا ہے جی؟ اس کے بچے کی شادی تھی، اس نے ہمیں 2 افراد بلائے تھے، میں نے 4 بلائے. اس نے مجھے 5000 سلامی دی تھی، میں نے 10 دے دی. اس نے بڑی عید پہ ہمیں 1 ران بھیجی تھی، میں نے 1 ران بھی ساتھ دستی بھی بھیج دی. یہ ہے ہماری عدلے کا بدلہ کہ ہم کہتے ہیں یار ہم نے اس سے بڑھ کے کرنا ہے. اور جب بھی شادیوں کے کارڈ آتے ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ نوٹ کرتے ہیں اس نے کتنے بندے بلائے تھے، اس نے کتنے ہمیں دیے تھے. وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے ہم اگلا فیصلہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ رشتوں کا تعلق نہیں ہے، یہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو آپ عدلے کا بدلہ کر رہے ہیں. حقیقی رشتے کا تقدس اس نے بحال کیا ہے، الذی اذا قطعت رحمہ، جس کی رشتہ داری کٹ گئی ہے، وصلھا، وہ اس کو بڑھ کے آگے بڑھ کے ملاتا ہے. حقیقت میں اس نے رشتہ داری کی بحالی کا کردار ادا کیا. تو میرے عزیز بھائیوں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کسی مسلمان، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کسی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے. فرمایا دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کبھی جنازے پہ فوتگی پہ مل پڑے، دیکھا ہے صرف نظر کر دی، اگنور کر دیا، میں نے دیکھا ہی نہیں. جیسا بندہ اچھی گاڑی پہ بیٹھا ہو نا، کوئی پاس سے اس کا قریبی جاننے والا بھی ہو، ایسے اگنور کر جاتا ہے اس طرح دیکھا ہی نہیں ہے. حالانکہ اگلے کو پتہ لگ جاتا ہے یہ مجھے اگنور کر کے گیا ہے، کیونکہ آج اچھے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، پیسے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. فرمایا بہترین آدمی وہ ہے، بہترین الذی یبدأ بالسلام، جو سلام کہنے میں پہل کر لیتا. یہ میرے بھائیوں، یہ ہمارا تعلق ہے. اس تعلق کی بحالی کریں. اپنے فیملی کاروبار میں، فیملیوں میں ڈھونڈیے ایسے تعلق دار جن کو ہم بلاتے نہیں. آج ملیے ان سے جا کے، تاکہ آپ کو نقد فائدہ ہو جمعے کا کہ آپ نے جو سنا ہے اس پہ عمل کیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.